بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم اپنے پروگرام معروف پاکستانی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں، اور ہمیں یہ امید ہے کہ جو پہلے پروگرام ہوئے ہیں وہ آپ نے پسند کیے ہوں گے. آج بھی ایک ایسی شخصیت کو ہم نے مدعو کیا اور وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، جن کی اپنی ایک شناخت ہے، اپنی فیلڈ ہے جو طب اور جسے آپ ہیلتھ کہیں، مینٹل ہیلتھ بیسیکلی، اس میں ان کا ایک نام ہے. اور ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ میں اس وقت ان کا ایک ایک کر کے ذکر نہیں کرنا چاہتا، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ ساری چیز ہم ان سے سوال کریں اور اس کے جواب میں وہ آتی رہیں، تو وہ زیادہ ایک بہتر طریقہ ہوگا. تو زیادہ وقت ضائع کیے بغیر میں چاہتا ہوں کہ ان سے میں رجوع کروں اور ان سے سوال کروں. اور ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عمران یوسف، جو مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ، یا بہت ساری اور ان کی خصوصیات ہیں جو وہ خود بتائیں گے تاکہ آپ مستفید بھی ہوں. اور مجھے امید ہے کہ پروگرام کے آخر میں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کچھ ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی جو آپ سن کے خوش بھی ہوں گے، تھوڑا تعجب بھی کریں گے کہ کیسے ایک میرے حساب سے کہ نوجوان میرے ان سے کیسے انہوں نے اپنا نام کیا، نام بنایا، اور کیا ان کی خدمات ہیں. تو اوور ٹو یو ڈاکٹر عمران یوسف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ میں آپ جیسی ایک سینئر شخصیت کے سامنے طالب علمانہ حیثیت میں آپ کے سامنے موجود ہوں. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. میں تو آپ کے باتیں کر کے جو میں نے سیکھا اور جو علم حاصل کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹنگ میں اتنا دیا کہ وہ میرے لیے بڑا فائدہ مند ہے. مجھے آغاز میں ہی آپ کی ایک بات بہت اچھی لگی سر، کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تعریف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے. انسان کو نام سے نہیں، اپنے کام سے پہچانا جانا صحیح چاہیے. بات. آپ نے یہ بات کہی کہ اگر اس پوڈ کاسٹ کے بعد اگر کسی کو واقعی ہمارے کام سے یا ہمارے کسی گائیڈ لائن سے فائدہ ہوا ہے تو وہ یہ تعریف بہت اچھی ہے. ادروائز اتنی لمبی تعریف کرے اور آخر میں کچھ نہ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وقت ہی ضائع ہوا. اس کو شارٹ اس میں کہوں گا جس میں ہم کہتے ہیں علم نافع. بالکل صحیح ہے. علم نافع اگر ہے تو وہ علم ہے، اگر نافع جس کو فائدہ نہیں ہوا اس علم سے تو وہ بیکار علم ہو. سر بالکل صحیح ہے. صرف بیکار نہیں ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ہلاکت ہے. حالانکہ کیونکہ ابو الحکم جو کہ حجاز کی تاریخ کے حکمت کا باپ تھا، تاریخ اسے ابو جہل کے نام سے یاد رکھتی ہے. تو علم کی جو اگر حق نہیں ہے اور حق پہ قائم نہیں ہے اور اس کا عمل نافع نہیں ہے نافع نہیں. تو پھر وہ ہلاکت ہے اور وہ جہالت ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب. اب میں ایشو کرتا ہوں کہ آپ ناظرین ضرور ہی جاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں پیدائش، آپ کی کہاں اسکولنگ آپ کی شروع کہاں سے ہوئی، اور کس طرح کرتے کرتے آپ اپنے اس جو میڈیکل پروفیشن ہے اس تک پہنچے. وہ اگر آپ جتنا کنسائز طریقے بتا سکیں، اس لیے کہ آپ آگے اور بھی سوال آپ سے کر رہے ہیں. سر وہ ایک میرے والدین نے خالص دہلی سے ہجرت کی اور کراچی کے اندر میری پیدائش ہوئی. اسی نازم آباد میں پلا بڑھا. یہیں پہ جو ہے وہ میں اپنی پرائمری اور سیکنڈری اسکولز کے اندر گیا. ایک مشنری اسکول، پارسیوں کے اسکول کے اندر میں نے پڑھا. 11ویں کے اندر میں نے کوشش کرنی شروع کی. 12ویں کے اندر میں پاکستان سے 15 سال کی ایج میں پاکستان سے چلا گیا. زندگی کا بیشتر حصہ پاکستان سے باہر گزرا اور 2012 کے اندر فل فلیج پاکستان کے اندر میں واپس اپنے. تو یہ کتنا عرصہ باہر آپ رہے؟ تقریباً 25 سے 28 سال تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ گزرے میرے. اور اس میں اس دوران پھر آپ نے جو اپنی ساری پڑھائی وہیں مکمل کی، اور مکمل تو میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ آپ کا یہ سلسلہ تو جاری ہے، لیکن آپ نے اپنے جو ڈاکٹری کا جو پروفیشن ڈگری ہے جو وہ آپ نے اسی دوران. سب یو کے یو ایس موسٹلی بیچلرز فلیپینس، کیونکہ امریکن کرسچین یونیورسٹی کے اندر میرا جو ہے وہ بیچلرز تھا وہاں پہ. اور ایجوکیشن آپ نے بالکل صحیح کہی کہ وہ ابھی تک جاری ہے. میں تیسری کلاس میں تھا جب میں نے ٹیوشن پڑھانی شروع کی تھی. جب میں تیسری کلاس میں تھا تو میں نے ٹیوشن پڑھانی شروع کی تھی. اور جب میں 6 کلاس میں تھا تو میں میٹرک کے بچوں کو انگلش اور میتھس پڑھاتا تھا، کیونکہ میں ایک مشنری اسکول سے آیا تھا اور وہ گورنمنٹ اسکول کے بچیاں ہوتی تھیں. اس ٹائم میں مجھے یاد ہے کہ کمپلسری کیا تھا انگلش کو.
تو 6 کلاس کے اندر ABC سے شروع کرتے تھے، اور 9th کا جو پیپر ہوتا تھا 10th کا وہ بہت مشکل ہوتا تھا. تو میں اتنا صحیح تھا اور بڑے بڑے بچے بچیاں جو ہے وہ آتے تھے. تو جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو میں اس سے یہ اخذ کر رہا ہوں کہ آپ کے والدین خود بہت پڑھے لکھے ہوں گے جو کہ آپ اس کی طرف رجوع کیا. میں جو بھی کچھ ہوں میں اپنے والدین کی وجہ سے ہوں، ان کی تربیت کی وجہ سے ہوں، ان کی ذہانت کی وجہ سے ہوں. میں نے 4 بر اعظموں میں پڑھایا ہے. میں سلیکن ویلی کے اندر بزنس انٹرپرینورشپ پڑھا چکا ہوں، اور بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے وہ پڑھایا جو میرے والد نے مجھے سکھایا، جو کبھی اسکول نہیں گئے تھے. کبھی اسکول نہیں کبھی گئے؟ اسکول نہیں گئے تھے. میرے ماں باپ کبھی اسکول نہیں گئے، لیکن میرے ماں باپ نے وہ بچہ ضرور بنایا کہ جو دنیا کو پڑھاتا ہے. ہمارے ہاں ترجیح نہیں تھی. ہم ظاہر کاروباری برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار ہمارے خون میں ہے، تو کیونکہ ہم دہلی برادری سے ہیں. اور یہی بات تقریباً میمن کمیونٹی کے لیے بھی کہی جاتی ہے، اور چنیوٹی کمیونٹی کے لیے بھی، جو پنجابی حضرات ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی یہی کہی جاتی ہے کہ کاروبار ان کو بچپن سے آتا ہے کیونکہ ان کے خون میں ہے. تو ہم بھی اسی کمیونٹی سے تھے. تو تعلیم جو ہے وہ ہمارے ہاں ترجیحات میں نہیں تھی. بلکہ میں ایک بڑی فلاسفی بتا دیتا ہوں میرے والد کی. وہ کہتے تھے کہ MBA کرنے کی کیا ضرورت ہے جب MBA کو نوکر رکھا جا سکتا ہے. تو یہ ایک فلاسفی تھی ان کی، اور اپنے حساب سے ان کی صحیح تھی، کیونکہ نمبرز کے حساب سے وہ واقعی ایسا ہی تھا کہ جب میں اپنے والد کو کنونس نہیں کر پا رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا کرو گے. میں نے کہا اچھا. میرے والد نے مطلب وہ بچپن کے 4 آنے پر ڈے سے لے کے بائی دا ٹائم جب میں سیکنڈ ایئر کو شروع ہوا تو میری پاکٹ منی 100 روپے پر ڈے کر دی تھی میرے والد صاحب نے. اور ان کی خواہش صرف یہ تھی کہ میں پڑھوں نہیں اور باہر نہ جاؤں. تو یہ ان کی. اور اس زمانے میں 3,000 روپے MBA کی سیلری ہوتی تھی. آئی ایم ٹاکنگ آف ایگزیکٹلی 1985 84 85. 3,000 روپے تنخواہ ملتی تھی MBA کا اگر کسی نے MBA کیا. اور میں ایک 15 سال کا بچہ جس کو 3,000 روپے پاکٹ منی دی جاتی تھی تاکہ میں کسی طرح اس راستے سے ہٹ کے اس راستے پہ چلے جاؤں جو میرے گھر والے میرے لیے تفویض کر رہے تھے. تو میں ان کو کنونس نہیں کر پا رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ کیا کرو گے. میں نے کہا جی میں پڑھوں گا. انہوں نے کہا کیا پڑھو گے. میں نے ان کو بتایا کہ میں کمپیوٹرز پڑھوں گا، جو obviously سمجھ میں نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا کتنا پڑھو گے. میں نے کہا جی 4 سال میں پڑھوں گا، اس کے بعد بیچلرز کروں گا، پھر 2 سال پڑھوں گا، ماسٹرز کروں گا، اور پھر میں واپس آؤں گا. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ جب یہ 6 سال جاؤ گے پڑھو گے واپس آؤ گے تنخواہ کتنی ملے گی. تو میں نے کہا 3,000. تو کہنے وہ تو آج ملتی ہے تمہیں. جب 3,000 روپے تمہیں آج ملتی ہے تو یہ 6 سال اپنے اوپر لگا کے پھر 3,000 روپے. یہ نمبر ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے مجھے تقریباً چھوڑ کے ملک جانا ہی پڑا کیونکہ میں کنونس نہیں کر سکتا تھا نمبر کے معاملات میں. اسکول کا ایک واقعہ بڑا، میں صرف ترجیحات کی بات بتا رہا ہوں کہ اسکول کے اندر جب میں 5ویں کلاس میں تھا تو جب ہمارا فائنل رزلٹ آیا تو مجھے 14 دفعہ مجھے اسٹیج کے اوپر بلایا گیا انعامات کے لیے. بیسٹ آف ایوری تھنگ. تو میری پرنسپل نے کہا کہ آپ کے گھر سے کوئی آیا ہے. تو میں نے کہا جی کوئی نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر چل سکتی ہوں. obviously میں ایک پرنسپل کو کیسے کہہ سکتا تھا کہ نہیں چل سکتی ہے. وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کے مجھے گھر لے کے آئی. والدہ کو میں نے بتایا کہ جی وہ پرنسپل صاحبہ آئی ہیں. انہوں نے کہا کیوں آئی ہیں. میں نے کہا جی مجھے کیا پتا کیوں آئی ہیں. انہوں نے کہا گھر آنا ہے. انہوں نے کہا آپ نے بٹھاؤ. والدہ ایز یوزول دہلی برادری والے ہم لوگ ہیں تو کچن میں بھاگی. کچن کا سارا سامان انہوں نے سیٹ کیا، ٹیبل لگوائی. پھر والدہ تشریف لائی تو انہوں نے دعا سلام کے بعد میری پرنسپل نے میری والدہ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بیٹے نے آج کیا کیا. انہوں نے کہا کیا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو آج 14 انعام ملے ہیں. تو میری والدہ کا ایک بڑا تاریخی جملہ تھا اور انہوں نے کہا اس کو تو ملتے ہی رہتے ہیں، آپ شامی کباب کھائیں. تو یہ مطلب اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ ویلیو ایجوکیشن کا ہماری فیملی کے اندر جو ہے وہ تھا. اور بہرحال لیکن بنایا انہی ماں باپ نے جس کی وجہ سے میں نے 4 بر اعظموں کے اندر پڑھایا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہوں اور ٹریٹمنٹ کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بھی کرتا ہے. اب آپ یہ یو آر بیسیکلی مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں آپ کے rather mental health psychologist, that would be the right word. پھر آپ نے کلینکل ہپنوتھراپی، یہ بھی آپ کا ایک فیلڈ ہے. اس پہ کے بارے میں اگر آپ کچھ بتائیں ناظرین کے لیے، اور اس کے کوئی ایکسپیرینسز آپ کے. سر سائیکالوجی جو ہے وہ جو پرائم سائیکالوجی کا فوکس ہوتا ہے وہ کوگنیشن پہ ہوتا ہے، اس لیے کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی یا کانشیس مائنڈ پہ ہوتا ہے، شعور کے اوپر ہوتا ہے کہ جو بھی پرابلم اگر زندگی کے اندر انسان کو آئے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے شعور کے ذریعے لاشعور پہ جایا جاتا ہے. کلینکل ہپنوتھراپی کا جو ڈومین ہے وہ انکانشیس مائنڈ ہے، لاشعور ہے. یعنی ہمارا جو ذہن ہے اس کے 2 حصے ہیں، شعور اور لاشعور. سائیکالوجی جو ہے وہ شعور کے اوپر کام کرتی ہے اور
hypnotherapy लाशऊर पे काम करती है. Me being a PhD in mental health psychology and a master trainer of clinical hypnotherapy, मैं उन दोनों जो है वो उसकी एक्सपर्टीज़ रखता हूँ, और जब हम कंबाइन करके उसको पढ़ाते हैं और सिखाते हैं तो उसके से जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर आते हैं, क्योंकि हमने एज अ होलिस्टिक अप्रोच उसको कंप्लीट एड्रेस किया. और आप मास्टर ट्रेनर भी हैं NLP. व्हाट इज NLP? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी बिहेवियर थेरेपी या बिहेवियर साइंस आप कहते हैं जिसके अंदर हम मॉडलिंग करते हैं, और अगर दुनिया के अंदर कोई शख्स कोई भी काम करता है तो हम ये जान सकते हैं कि वो ये कैसे करता है, उसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, स्ट्रेटजी फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंटेक्स पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं, और वैसा जो बनना चाहता है और हम उसको ये सिखा सकते हैं. ये एग्जैक्टली मॉडलिंग को आइडेंटिफाई करना, मॉडल को राइट करना और मॉडल उस जैसे बहुत सारे तैयार करना, ये NLP है. और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, इसकी स्पोर्ट्स में एप्लीकेशंस हैं, इसकी जो प्रेजेंटेशन में है, इसकी मेडिकल के अंदर है. एंड वी हैव अ प्रिविलेज ऑफ कि इसके जो 5 फाउंडर्स और डेवलपर्स थे, आई हैव वर्क विद ऑल ऑफ देम एंड कंबाइंडली सर्टिफाइड एज अ मास्टर ट्रेनर, और फ्यू इन द वर्ल्ड जिनको इतना एक्सेस है इस फील्ड के अंदर भी. ये भी मैंने पढ़ा कि आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी विच इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, इफ आई एम गेटिंग इट रॉन्ग, TIS जैसे आप कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल सोसाइटी, ये भी इसकी भी बुनियाद आपने डाली. और ये बुनियाद कुछ 26 या 28 साल पहले आपने, यू वर द फाउंडर. आई वॉज द फाउंडर 1995 कनाडा के अंदर. जब रब ताला ने हमें मेहनत के बाद इतना आसूदा कर दिया कि हमारा जो बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो गई, तो फिर हम चैरिटेबल वर्क्स के ऊपर काम करते थे. तो मैं 14 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक था जो कि चैरिटेबल काम करते थे, और वहाँ पे ये ख्याल आया कि एक अपना इदारा भी इस तरह का होना चाहिए जो कि ट्रांसफॉर्म करे. ट्रांसफॉर्म जो है वो किस चीज़ के अंदर करे, वो माइंड के अंदर ट्रांसफॉर्म करे, काम के अंदर ट्रांसफॉर्म करे, और इंस्पायर करे बेटर लिविंग पे. यानी वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पर भी रुक गया है, उस रुके वाले शख्स को आगे जो है वो कैसे बढ़ा सके. दैट इज़ बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक रुके हुए शख्स को आप हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं. क्योंकि इसके पीछे एक जो आयत थी, वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, सूरह माऊन की आयत थी कि रब ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो रुके हुए लोगों को आगे नहीं बढ़ाते, उनकी नमाज हमें कबूल नहीं है. तो ये बेसिकली वो था कि हम अगर ये ह्यूमैनिटी का काम नहीं करेंगे, और वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी के अंदर रुक गया है उसको अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे जिस भी अपनी फील्ड के अंदर, और फिर ये इवॉल्व होती चली गई. शुरू के अंदर हमने बहुत ज़्यादा काम किया इमिग्रेंट्स के ऊपर, जो कि यहाँ से जाते थे और उनकी सेटलमेंट के इशू होते थे, क्योंकि बिज़नेस हम करते थे और एक बड़े वेल नोन बिजनेसमैन था कनाडा के अंदर. फिर दूसरा हमारा अपना इदारा था जहाँ पे फिर हम ये कम्युनिटी वर्क के ऊपर करते थे. फिर बच्चों को सेटलमेंट होने का इशू होता था, फिर रिलेशन के अंदर होता था. तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ, और फिर इसकी जो मेजर नीश है फिर वो मेंटल हेल्थ के ऊपर बनती चली गई, क्योंकि जहनी सेहत ही असल में वो फैसले कराती है जो कि रुके हुए वाले शख्स को आगे बढ़ाती है. तो दैट वाज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट. फिर हमने कनाडा के अंदर इसको फॉर्म किया, अमेरिका के अंदर इसको फॉर्म किया, और फिर पाकिस्तान के अंदर इसको जो है, जब मैंने हिजरत की पाकिस्तान वापस, तो फिर हम अपने साथ इसको ये लेके आए हैं. ये जो नेशनल अवार्ड्स भी आपको पाकिस्तान के अलावा, उसका मैं जिक्र अभी करता हूँ कि कनाडा में और USA में एंड फिलीपीन में, वो भी नेशनल अवार्ड्स आपके इसी फील्ड में. इसी सर ह्यूमैनिटी के ऊपर, पर्टिकुलरली माइंड हेल्थ टेक्नोलॉजी डेवलप करने के ऊपर, बिकॉज मैं रैपिड इंस्टेंट थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस बनाता हूँ कि जहाँ पे इंस्टेंट लेट गो कैसे कर सकते हैं. जैसे इवन ट्रॉमा है, अब बहुत सारे हादसात हो सकते हैं, और मेरी जो टेक्निक्स इस लेवल की मैं डेवलप करता हूँ कि अगर ट्रेन कर दिया जाए तो 10 सेकंड के अंदर आदमी अपने ट्रॉमा से निकल सकता है. इतना फास्ट मतलब टेक्नोलॉजी में डेवलप करता हूँ. और फिर ज़ाहिर उसकी एप्लीकेशन पूरी दुनिया में हुई, वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई. तो जहाँ जहाँ मेरे इस काम को जो है वो आइडेंटिफाई करते चले गए, वो मालिक जो है वो मुझे इस काबिल समझते हैं और वो देते गए. तो इसलिए मुझे अमेरिका से नेशनल अवार्ड मिला, कनाडा से नेशनल अवार्ड मिला, नीदरलैंड से नेशनल अवार्ड मिला, फिलीपीन से मिला, और फिर जब पाकिस्तान आया तो 2015 में पाकिस्तान में भी फिर सितारे इम्तियाज़ के लिए जो है वो जी. नाज़रीन, आपको सुन के खुशी होगी कि डॉक्टर साहब को सितारे इम्तियाज़ मिला इन काविशों के नतीजे में, जो कि एक फुल्ली डिज़र्व्ड मैं समझता हूँ कि अवार्ड था.
ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے دو چیزیں بڑی میرے لیے، اور وہ میں چاہتا ہوں ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. یہی آپ کی جو فیلڈ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے باکسر محمد علی کا بھی ذکر کیا، اور ٹائیگر ووڈز جو گولفر ہیں، انٹرنیشنلی نون نمبر 1 گولفر، بہت پاکستانی اس کے نام سے واقف ہیں، اور محمد علی کے نام سے کون واقف نہیں. تو وہ کیا بات تھی؟ آئی ووڈ لائک یو ٹو شیئر ود دی ویورز. شیور. محمد علی کی ویسے ایک بڑا مشہور سینگ ہے جو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بڑی ناظرین ہے، اور اس کے اندر پرٹیکولرلی یوتھ بھی ہیں، اور پاکستان کے اندر 60% پاپولیشن یوتھ کی ہے. محمد علی کا ایک بڑا انسپریشنل جملہ ہے جس پہ اس نے یقین بھی رکھا، اور جو میرے لیے بھی ہدایت ہے اس سینس میں اس کو اپلائی کروں. محمد علی کہتے تھے کہ میں کبھی ہارتا نہیں ہوں، یا میں جیتتا ہوں یا میں سیکھتا ہوں، میں ہارتا نہیں ہوں. اور یہی پرنسپل میرا بھی ہے، اور یہی پرنسپل میں چاہتا ہوں کہ ہماری ہر یوتھ کا ہو، کہ ہم ہارتے نہیں ہیں، یا جیتتے ہیں یا سیکھتے ہیں، یا سیکھتے ہیں. اور جب تک سیکھتے رہیں گے، جب تک ہم جیتتے نہیں ہیں، ہارتے نہیں ہیں، ہم لوگ ہارتے نہیں. محمد علی کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ ٹائم ڈسٹارٹ کر سکتا تھا، اور خاص طور کے اوپر وہ سلو کر سکتا تھا. وقت ایک ریلیٹڈ ٹرم ہے. اگر ہم کسی گریوڈ ہوتے ہیں کسی چیز میں تو 3 گھنٹے کی مووی ایسے چلی جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا. اور اگر ہم سی این جی کی لائن میں کھڑے ہو جائیں تو 5 منٹ کے بعد ہمیں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، بینک کی لائن پہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، ایئر لائن کے لیے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. تو وقت کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ وقت سلو جا رہا ہے یا وقت فاسٹ جا رہا ہے. تو وہ ہم اپنی ٹیکنالوجی کے طرح ہم تو سکھاتے ہیں اب دنیا کو کہ ہم وقت کو سلو بھی کر سکتے ہیں اور فاسٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر یہ خدا داد صلاحیت تھی محمد علی کے اندر کہ وہ وقت کو سلو کر سکتا تھا. تو جب اس کے سامنے پنچ آتا تھا تو وہ سلو موشن کے اندر اس کو کنورٹ کر دیتا تھا اپنے ذہن کے اندر. اور اسی لیے آپ محمد علی کو دیکھیں، وہ صرف اپنے آپ کو بچاتا تھا اور اس کے بعد ایک لگاتا تھا اور وہ اس کے لیے فائنل راؤنڈ ہوتا تھا. یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ پھر ٹینڈولکر نے اپنائی ہے کرکٹ کا، جو آپ کو پتہ سب سے زیادہ رنز شاید آج بھی اسی کے ہی ہیں، کیونکہ اس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ اس کو کیسے اپلائی کرتے ہیں. اور ان کے ٹرینرز نے اس کے اوپر وہ انسٹال کی اسٹریٹجی کو، اور پھر اس کو بھی ایک سلو آتی تھی اور رنوں کے انبار وہ لگا دیا کرتا تھا. یہی ٹیکنالوجی اب جی ڈی پائلٹس کو سکھائی جاتی ہے کہ وہ کیسے سلو ڈاؤن کر دیں تاکہ وہ لاسٹ مومنٹ میں بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کیسے بچا سکتے ہیں یا شوٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا جی ڈی پائلٹس کا ذکر کیا، تو آپ کا پرسنل انٹریکشن بھی ہوا ود دی پائلٹس؟ سر میں جو ہے وہ بڑا سرپرائز ہے، اور وہ یہ کہ میں نے ویٹرنس کو بھی جو ہے وہ پڑھایا ہے، اور رشیا کے اندر بھی میں نے ویٹرنس کو پڑھایا ہے، امریکہ میں نے ویٹرنس کو پڑھایا ہے، اور میں نے یوکرین میں بھی ویٹرنس کو پڑھایا ہے. لیکن میرے خیال میں نے اچھا نہیں پڑھایا کیونکہ تینوں لڑ رہے ہیں. تو اچھا لڑ رہا ہے. ہمارا جو دائرہ کار ہے ٹریننگز کا، اس کے اندر اسکول سے لے کے تمام اداروں تک، اور کالجز اور یونیورسٹی سے لے کے تمام ہاسپٹلس تک. تو یہ ہماری ٹریننگز کا جو دائرہ کار ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز اور ٹریننگز جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ کراتے ہیں، چاہے وہ اسپورٹس ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ اس طرح کی فیلڈز ہوں، ہم سب کو جو ہے وہ کراتے ہیں ٹریننگز. میرا یہ تھا کہ جو کمنگ بیک ٹو پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ایئر فورس کے، ان کے ساتھ بھی کوئی انٹریکشن؟ سر پاکستان کے اندر بہت سارے ادارے ہیں جن کو ہم پڑھاتے ہیں، ٹریننگز کراتے ہیں، لیکن حساسیت کی وجہ سے میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا. لیکن بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں پہ ہم یہ جو ہے وہ کام کراتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح وہ جو آپ نے ذکر کیا تھا ٹائیگر ووڈز کا، جی، ٹائیگر ووڈ جو ہے اس کی کوالٹی یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیگرو کا، ایک گوری جو ہے وہ فیلڈ کے اندر آنا اور چھا جانا اور گرین جیکٹ پہننا، یہ بہت بڑا مطلب جو ہے یہ پرل ہاربر تھا ان کا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. تو انہوں نے اس کو بڑا کلوزلی جو ہے وہ کیا، اور ٹائیگر ووڈ کی انہوں نے اس اسٹریٹجی کو نکالا کہ یہ کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اتنا سکسیزفل ہے. تو اس کی اسٹریٹجی کے اندر یہ تھا کہ وہ اپنے مائنڈ کے اندر پہلے جو ہے وہ 3 دفعہ شاٹ لگاتا تھا مائنڈ کے اندر، خالی جو ہے وہ جانے دیتا تھا کلب کو، اور وہ یہ دیکھتا تھا کہ اس کو جو ہے وہ کہاں پہ ہٹ ہو رہا ہے، اور پھر اس کی وہ کیلکولیشن کرتا تھا، اور جب لاسٹ پر جاتا تھا اور پھر یہ مارتا تھا جو ایکچوئل ہٹ ہوتی تھی. اس سے پہلے کیلکولیٹ 3 مس کر چکا ہوتا تھا اپنے ذہن کے اندر، اور خالی اس کے ڈیلیبریٹلی کرتا تھا، اور وہ پہلے مائنڈ کے اندر کرتا تھا، مائنڈ میں کرتا. یہ اتنی کامیاب جو ہے وہ ہوئی اسٹریٹجی جس کو انہوں نے فیلڈ لے کے گئے. یہ اب اولمپکس کے اندر جو ہے وہ یوز ہوتی ہے، باسکٹ بال والوں کے لیے یوز ہوتی ہے کہ پہلے 3 خالی اپنے ذہن میں پھینکو گے پھر لے کے آؤ گے. اور سب سے زیادہ جو یہ فیمس جو اس کی اپلیکیشن ہوئی وہ یو ایس آرمی کے اندر اسنائپر شوٹرز کی ہوئی
اینڈ دے ہیو فائنڈ آؤٹ کہ ان کی جو پروڈکٹیوٹی تھی یا ان کی جو ایکوریسی تھی وہ 70 سے ایوریج 90% تک جو ہے وہ چلی گئی جسٹ بیکاز آف دس اسٹریٹجی. تو ہر جیسے آپ کو NLP کا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جب ہمیں ماڈل پتہ لگ جائے, اس ماڈل کو اگر ہم اسٹرکچر کریں اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کس طرح اپلائی کیا جا سکتا ہے, تو ہم اس کے ریپلیکا بنا سکتے ہیں, ہم اس کی کاپیز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, رائٹ. اور میں اپنے دین کا اگر اگزامپل لوں, جب فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, اور رب تعالیٰ کے ایک احسان عظیم ہے کہ رحمت للعالمین کا ہر سانس محفوظ ہے رائٹنگ میں, ہر سانس. یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ کسی تاریخی شخصیت کا اتنا ریکارڈ نہیں ہے جہاں پہ آپ کا ہر لمحہ محفوظ ہوا وہ پرفیکٹ ماڈل ہے. اگر آج بھی ہم اس پرفیکٹ ماڈل کی امپلیمنٹیبل جو ہے وہ یہ ماڈل ہے, تو آپ سوچیں ہم کتنی کاپیز ان کے اس کردار کی اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی بھی توجہ دیں اس فیلڈ کے اندر. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے فیلڈ پہ میں شاید ایک دو اور سوال اور کروں, لیکن سر فیلڈ سے ہٹ کر یہ آپ تھوڑی ڈپلومیسی میں بھی آپ نے کچھ سیر کی ہے, وہ اس کا بتائیں کہ آپ کا فلیپینز کے آپ آنریری کونسل جنرل ہیں, تو یہ اس کے لیے بھی آپ کو وقت نکل آتا ہے اپنی مصروفیات میں سے؟ سر وقت تو ہر وقت نکل سکتا ہے, ترجیحات کی بات ہوتی ہے. اور میرے اوپر کافی ماڈلنگ ہوتی ہے ویسٹ کے اندر, میرے اداروں کے اندر, کہ ملٹائی ٹاسکنگ اور وقت کیسے نکالتے ہیں, کیونکہ میں گھنٹوں اور منٹوں میں نہیں, میں لمحات میں زندہ رہتا ہوں, اور لمحات کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. اگر میں آپ مجھے کہیں گے کہ میں آپ کو 10 منٹ میں آ رہا ہوں, تو ظاہر ہے 10ویں منٹ میں آپ گھڑی بھی دیکھیں گے اور بے چینی بھی آئے گی. اگر میں کہتا ہوں میں چند لمحوں میں آ رہا ہوں, تو ان چند لمحوں کو آپ کیا منٹ دیں گے اور کیا منٹ دیں گے. آپ تاریخ کے اندر دیکھ لیں, لوگ کتنے بڑے عظیم رائٹرز نے 2,000 کتابیں لکھی ہیں. میری زندگی 2,000 کتابیں نہیں پڑھ سکے گی جو انہوں نے لکھ کیسے لی ہیں اتنے کم وقت میں, کیونکہ وہ لوگ لمحات میں رہتے تھے. جو لمحات میں رہتے ہیں ان کے لیے وقت ایکسپینڈ ہوتا ہے, اس کے اندر وقت میں برکت ہوتی ہے. کیونکہ میں نے جیسے میری جو اسکالرشپ تھی وہ امریکن کرسچین یونیورسٹی کے اندر تھی, US کے اندر. امریکن میتھوڈسٹ چرچ نے مجھے اسکالرشپ دی, اور ان کی کیمپس فلیپینس میں تھا, امریکن کرسچین یونیورسٹی. اچھا. 1990 کے اندر جو ہے وہ 86 to 90 میں وہاں پہ میں نے اپنی بیچلرس کیا. I was the first gold medalist computer science graduate of Pakistan. فلیپین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کو پہلا کمپیوٹر سائنس گولڈ میڈلسٹ گریجویٹ اپنی کاسٹ پہ دیا تھا. یہ فلیپین کا پاکستان کے اوپر احسان ہے. میں اس بات کو بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے ادارے بھی اسی طرح, ایک زمانے میں جو بغداد ہوتا تھا اور کرتبہ ہوتا تھا اور سمرقند ہوتا تھا اور بخارا ہوتا تھا, جہاں دنیا کے ہر بچے کو اسکالرشپ دی جاتی تھی, تو اللہ کرے ہم پھر دوبارہ اتنے وسیع ذہن اور وسیع قلب ہو جائیں کہ ہم میرے جیسے ہر بچے کو, چاہے وہ کسی جگہ ہو, اس کو پڑھنے کا موقع دیں, جو کہ بہرحال امریکن میتھوڈسٹ چرچ نے دی. وہاں سے جو ہے وہ جب میں کمپلیٹ کر کے کینیڈا چلا گیا, امریکہ میں رہا, کینیڈا کے اندر رہا, شادی ہو گئی, جب پاکستان واپس آیا, سیٹل ڈاؤن ہو گیا, تو پھر مجھے اپروچ کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اسٹار ہیں فلیپینس کے, اور اگر آپ یہ جو ہے وہ عہدہ لینا چاہیں, جو کہ سندھ اور بلوچستان کی ٹیریٹری ہے. اور فلیپینس کی ایک ہی کنٹری ہماری جو اسلام آباد میں ایمبیسی ہے, اور اس کے 4 کنکرنٹ کنٹریز ہیں, تو بڑا ایریا کور کرتے ہیں. تو اس وقت میں نے جو ہے, میرے پاس جو اس کو لینے کا صرف ایک ہی ریزن تھا, اور وہ یہ تھا کہ جو ٹریڈ بیلنس ہے پاکستان اور فلیپینس کا, اس کے اندر پاکستان کی فیور میں بہت کام ہو سکتا تھا, جو فلیپین کے لیے ایکسیپٹیبل تھا. تو فلیپین کی ٹریڈ اور پاکستان کی ٹریڈ کے اندر جو بائلیٹرل ٹریڈ ہے, اس کے اندر والیوم جو ہے وہ $85 ملین ہے, جو الحمدللہ ہماری ایفرٹ سے $185 ملین تک گیا, پاکستان کی فیور کے اندر گیا. ایری 6 ایری 9 جو رائس کا سیڈ ہے, یہ فلیپین نے آ کے کسی زمانے میں ہمیں لگا کے دیا تھا, اور 50,000 میٹرک ٹن کا ہمارا کوٹا بحال ہو گیا, جس کی وجہ سے فارمرز کی ظاہر انکم بڑھ گئی. فارماسیوٹیکل جنیرک ہماری پھر بند ہو گئی تھی, پھر ہم نے اس کو واپس ریوائیو کیا. اب الحمدللہ ہماری جو جنیرک فارماسیوٹیکل ایکسپورٹس فلیپینس کی طرف جا رہی ہیں. فلیپینس کے اندر بلڈ پروگرام $180 بلین کا ہے, جس کے اندر ہم نے سمٹ کو رجسٹر کرایا, اور فلیپینس جو ہے اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ ہماری پروڈکٹس مارکیٹ اسٹیبلٹی لاتی ہیں, پرائس اسٹیبلٹی لے کے آتی ہیں. تو پاکستان کو فائدہ ہونا تھا, تو اس لیے میں نے اس کو جو ہے وہ قبول کیا کہ میں اس اکنامک اور اس بائلیٹرل ٹریڈ کے اوپر فائدہ ہمارے ملک کو ہوگا, پاکستان کو, ایون دو آئی ایم ریپرزینٹنگ فلیپینس آفیشیلی. یس, بلکہ میں آپ نے جو بات کی تو ناظرین کو میں یہ بھی کہوں گا کہ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ یہ جو آپ کو جو کونسل جنرل آنریری, یہ آپ نے نہیں اپروچ کیا, انہوں نے آپ کو اپروچ کیا. یہ بھی اعزاز کی بات ہے
کہ وہ کسی پاکستانی کو دیکھا کہ یہ، اور انہوں نے کہا، اور پھر آپ نے قبول کیا، اور آپ 2016 سے 2016 سے جو ہے وہ میں سندھ اینڈ بلوچستان ایز اے کونسلر سروسز اور پورا پاکستان ایز این اکنامک سروسز میں دیکھتا ہوں. مطلب فلپین جانا وہ زیادہ مشکل نہیں ہو گیا. بالکل 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 مشکل نہیں ہوگی. آپ نے اپنی فیلڈ میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک کتاب بھی کو آتھر کی ہے برائن اسٹیسی، اور آپ بھی اس کے مطلب آتھر. یہ کتاب کس چیز، سکسیس بلو پرنٹ؟ جی، برائن ٹریسی جو ہے یہ اس کو انٹرپرنور ٹرینر، انٹرپرنور گرو اور یہ سب جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور امریکہ کے اندر جو ہے یہ بڑا پاپولر ہے، امیزون کے اوپر جو ہے وہ بڑا پاپولر ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کو آتھر کی تھی یہ کتاب، جس کے اندر سکسیس بلو پرنٹ یعنی کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. کانسیپٹ یہ تھا اردو کے اندر آسان لوگوں کے لیے، خیال سے مال تک. خیال سے مال، خیال سے مال. آپ خیال بتائیں، میں یہ بتاؤں گا کہ اس میں مال کیسے بنے گا، اور اگر یہ مال نہیں بنے گا تو دوسرا خیال لے کے آئیں. مال تو بنانا ہے مال تو بنانا ہے. تو یہ سکسیس فیکٹر ماڈلنگ جو ہے یہ میں پڑھاتا بھی رہا ہوں وہاں پہ. اسی کے اوپر ایک بک جو ہے وہ کو آتھورٹی امیزون کے اوپر اویلیبل بھی ہے. اور میں نے بڑے فخر سے اس کتاب کے اندر 2 چیزوں کو جو ہے وہ مینشن کیا ہے. ایک تو یہ کہ وہ جو جب میں سلیکان میں پڑھاتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ سلیکن ویلی کی بات کر رہا ہوں، کیلیفورنیا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ ایکسٹریکٹ آپ کو کہاں سے ملا، کیونکہ کنونشنل کتابوں میں اس طرح کی باتیں نہیں ملتی جو آپ بتا رہے ہیں. اور میں بڑے فخر سے اس وقت یہ کہتا تھا کہ یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے. یہ بڑے فخر سے میں کہتا تھا. اور دوسری بات اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب لوگوں کے لیے کام کرو گے اور اپنی کمائی کے اندر لوگوں میں تقسیم کرو گے تو پھر وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے 70 700 اور تمہارے گمان سے زیادہ. وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے. اور جہاں پہ میں نے یہ بتایا کہ اگر آپ کو واقعی کمانا ہے تو پھر آپ یہ لوگوں کے لیے آپ انویسٹ کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں آپ کی کمائی کیسے جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے. یہ کتاب تھی. دوسری کتاب میری ابھی انویلنگ مائنڈ ریڈی ہے، ابھی لانچ ہونے والی ہے، ابھی امیزون پہ مل جائے گی. UK میں پہلے لانچ ہوگی، پھر دبئی آئے گی، اور پھر پاکستان ہو سکتا ہے اردو ترجمے کے ساتھ ہم اس کو ساتھ جو ہے وہ لانچ کریں. وہ کتاب جو ہے وہ پرٹیکولرلی ہماری جو تھیراپیوٹک فیلڈ ہے ان کے لیے پوری گائیڈ لائن ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بھی اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ایک اور کتاب جو ہے وہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ اچھا کام جو ہے وہ کرایا. میں توحید کا پیغمبر ہوں، اور یہ فرض میرے اوپر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی ڈیفالٹ ہمیں یہ کہا کہ جب آپ نے خطبۃ الوداع کے اندر یہ کہا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اس پیغام کو آگے پہنچا دیں، اور ختمی مرتبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آخری نبی نہیں آئے گا، تو رسول کا پیغمبر ہم ہیں بائی ڈیفالٹ، اور یہ میسج ہمیں پہنچانا ہے. تو اس میں جو توحید کی جو وائلیشن دیکھتی تھی، اس کا کتاب کا نام ہے بحر شفا، اپنے روحانی معالج خود بنیے. تو جس ملٹیپل چیزوں پہ ہم نے پاکستان کے اندر آ کے کام کیا، ذہنی صحت، روحانی صحت، جسمانی صحت، مائنڈ باڈی اینڈ سول کا منترا ہم ساری زندگی سنتے آ رہے ہیں، ویل بینگ آف مائنڈ باڈی اینڈ سول. تو ہم نے اس کو ایز اے ہولسٹک اپروچ ایڈریس نہیں کیا. ہمارے ادارے کو بھی یہ فخر حاصل ہے اور مجھے بھی یہ فخر جو ہے وہ خوشی ہے کہ ہم نے اس کو ایز اے ہولسٹک اپروچ پروڈکٹ کی صورت میں، تھیراپیز کی صورت میں، اور ایون کتابوں کی صورت میں پیش کیا. تو یہاں پہ میں دیکھتا تھا سر کہ میڈیا کے اوپر میری بیٹیوں اور بہنوں کی عزت، عصمت، عفت کی لٹرلی پامالی ہوتی تھی، یہی جعلی پیر اور حاضری اور جنات اور یہ ساری چیزوں کے بہانے. یہ دکھتا تھا، ظاہر ایک بیٹی کا باپ ہوں تو کیسے برداشت کروں کہ بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہو. تو پھر یہ کاوش تھی جس کو بحر شفا اپنے روحانی معالج خود بنیے، جہاں پہ میں نے نفسیاتی اثرات، روحانی اثرات، اس کے ٹیسٹ عام زبان کے اندر لکھے، پھر ان کا علاج قرآن کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب احادیث سے کو وہ لیا گیا، مفسر قرآن کے ساتھ اس کتاب کو لکھا گیا، اور وفاق المدارس اور تمام مکاتب فکر سے اس کتاب کو اپروو کرایا گیا. تو اپنی نوعیت کی یہ واحد کتاب ہے، اور سب کا متفقہ طور کے اوپر اس کو قبول کرنا بھی ایک ایک اعزاز ہے. تو اس طرح ہم نے یہ روحانی اس کے اوپر، کاروبار کے اوپر، تعلیم کے اوپر، لکھنے لکھانے پر، ویسے بھی میرے بہت بلاگز، آرٹیکلز جو ہے وہ پارات کی زینت بنتے رہے. جی جی، بڑی 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 بات ہے. اور آپ نے جو ذکر کیا کہ ہمارے ادارے نہیں، تو آپ کا اشارہ کون سے ادارہ ہے جو آپ نے کہا؟ ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی کے انڈر کے اندر ٹرانسفارمیشن ویلنس کلینکس کام کرتے ہیں، جو کہ ذہنی امراض کے اوپر بچے سے لے کے اور بڑوں تک تمام ذہنی، نفسیاتی، سائیکیٹرک، نیورولوجیکل، سائیکولوجیکل النیسز کے اوپر کام کرتا ہے. یہ ادارہ جو ہے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کا جدید ترین میگنیٹک اسٹیمولیشن تھیٹرز ہمارے پاس موجود ہیں.
ابھی ہمارا ایک نیا ٹرانسفارمیشن انٹیگریٹڈ لرننگ سینٹر جو کہ ہم نے چلڈرن ٹرانسفارمیشن کا ادارہ جو ہے وہ ایڈ کیا، جس کے اندر 25 تھراپیز جو ہے وہ آفر ہوتی ہے انڈر ون روف. 8 ڈاکٹرز ایک بچے کے اوپر کام کرتے ہیں، انڈیویجولائز ایجوکیشن لرننگ پلان بنتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ بچہ جو اپنی جسمانی عمر کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ پا رہا، اپنی ذہنی عمر کو، جذباتی عمر کو، معاشرتی عمر کو، اس کو بہت جلدی آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے اگر ہم اس کو کام کریں، تو وہ بچہ مین اسٹریم اسکول کے اندر اور مین اسٹریم لائف کے اندر آ سکتا ہے. کیونکہ یہ علاج اتنا مہنگا ہے، یو کے اندر 5,000 پاؤنڈ پر منتھ جو ہے وہ اتنے لیول کے اوپر ہوتا ہے. جس اسٹیمولیشن کی میں بات کر رہا ہوں وہ $15,000 6 ویکس کی ٹریٹمنٹ کا ہوتا ہے، اور فار شیور یہاں پہ مشکل ہے کسی بھی اچھے افورڈ کرنا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم یہاں پہ یہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس وقت جو مصروفیات ہیں اس میں لیکچرز آپ کافی دیتے ہیں، تو وہ کس ٹاپک پہ ہوتے ہیں جنرلی، اور آڈینس آپ کی کون سی ہوتی ہے، اس پہ ذرا مختصر آپ بتا سکیں. اسکول کے بچوں سے لے کے اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اسلامک یونیورسٹیز اور مدارس کے لیول تک شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں پہ مجھے نہ بلایا جاتا ہو اور میں اپنی طالب علمانہ حیثیت سے کچھ کنٹریبیوٹ نہ کر پاؤں. تو یونیورسٹیز ہو گئے، ہاسپٹلس ہو گئے، ڈاکٹرز ہو گئے، ایون مدارس ہو گئے، یہ تمام جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ ایون جو ججز ہیں، جوڈیشل اکیڈمیز ہیں، اسی طرح ہماری جو ٹریننگز باقی جیسے میں نے کہا فورسز ہیں، آل آرم فورسز ہیں، پولیس ہے، یہ سارے مطلب کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں سے مطلب مجھے جو ہے وہ نہ بلایا جاتا ہو. اور میں 4 کانٹیننٹس کی بات کر رہا ہوں، اٹس ناٹ اونلی پاکستان، آل 4 کانٹیننٹس، جہاں پہ میں تقریباً ہر ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ. تو کون سا کانٹیننٹ بچ گیا ہے؟ سر اب میں سوچتا ہوں کہ چیک کرنا پڑے گا کہ کون سے ملک میں نہیں گیا ہوں. کون سا ملک جو ہے وہ میں نہیں گیا ہوں. تو اس طرح کی الحمدللہ کنٹریبیوشن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ جو کام لے رہا ہے وہ قبول بھی کر لے. ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز پہ میں سمجھ بڑے اعزاز کی بات ہے جو میں نے دیکھی کہ آپ مینٹل ہیلتھ پروگرامز فار یونیورسٹیز اس کے بھی ڈیولپر ہیں. آپ نے یہ کون سی یونیورسٹیز کو آپ نے اس چیز میں مدد کی ہے ٹو ڈیولپ دیز پروگرام؟ پاکستان میں تو تقریباً تمام ہی جو میجر یونیورسٹیز کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پر جو ہے وہ ٹریننگز اور ایون بزنس ایڈمنسٹریشنس کی بھی ٹیکنیکس اور پروگرامز ڈیولپ کیے ہیں. لیورپول کے ساتھ ہم نے کام کیا، یونیورسٹی آف لیورپول، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سینٹا کروز کے ساتھ ہم نے کام کیا، کینیڈین یونیورسٹیز کے ساتھ کام کیا ہے. بلکہ یونیورسٹی آف لیورپول کے ساتھ جو ہماری اسٹڈی ہے پاکستان کی وہ 2020 کی اسٹڈی آف دا ایئر آف لیورپول تھی، مطلب اس انٹرنیشنل لیول کی ہم نے جو ہے وہ اسٹڈیز. اور یہاں جو ملک میں جو یونیورسٹیز تقریباً تمام ہی میجر یونیورسٹیز جو ہے وہ وہاں پہ نظر آئیں گے. وہاں پہ یا تو میرے اسٹوڈنٹس نظر آئیں گے یا میرا پڑھایا ہوا جو ہے وہ پڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے. اینڈ دی فوکل پوائنٹ دیر آر دی سائیکولوجیکل ویل بینگ، جو ذہنی صحت کی جو ہے اس کے اوپر زیادہ میرا کام جو ہے اس پہ. بڑے اعزاز کی بات ہے سیشن رہا، اور جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. بڑی ایسی باتیں آپ نے کی جو کہ ان کو علم میں نہیں تھی. لیکن خدا حافظ کہنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جتنا بھی آپ کا تجربہ ہے اور جو کچھ بھی آپ نے خدمات دی، جاتے جاتے آج کل کے یوتھ کے لیے آپ کوئی شارٹ میسیج ایڈوائس دے سکیں تو وہ میں یوتھ کے لیے بہت جو مطلب میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بات بتا رہا ہوں کہ میں وہ اللہ نے مجھے اس مقام پہ فائز کیا ہے. میں ایک کینیڈین سٹیزن ہوں، میں ایک ڈپلومیٹ ہوں، میں ایک بلو پاسپورٹ ہولڈر ہوں، اور میں بڑا صاحب حیثیت ہوں کہ جس فلائٹ سے میں جب چاہوں بیٹھ کے دنیا میں کسی بھی جگہ جا کے آسودہ زندگی گزار سکتا ہوں. 1,000 سے $5,000 پر گھنٹہ کمانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اگر میں اپنے کینیڈین بورن بچوں کو لے کے پاکستان میں شفٹ ہوا ہوں، اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، تو یہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں بہترین ملک اگر ہے تو وہ پاکستان ہے. آپ چاہنے کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں، صرف اس لیے نہیں کہ میں کوئی بڑی وفاداری کی بات کر رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو پڑھانا ہے، آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو پیسے کمانے ہیں، آپ کو اسکلز بنانے ہیں، آپ کو مستقبل بنانا ہے، آپ کو لکھ پتی بننا ہے. اگر دنیا میں کوئی اپرچونٹی کا ملک ہے وہ پاکستان ہے.
صرف آپ کو یہ آنا چاہیے کہ وہ کیسے بنتے ہیں، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کیسے بنتے ہیں، میرے ادارے کے ساتھ کانٹیکٹ کیجیے. میں یہاں کلاسز بھی لیتا ہوں، میں پڑھاتا بھی ہوں، سیمینارز بھی کرتا ہوں، ورک شاپس بھی کرتا ہوں، اور بالکل مفت کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر وہ پوٹینشیل ہے کہ میرے جیسے نازآباد کے بچے کو دنیا کا ستارہ بنا کے اور پھر واپس میں اگر یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ اس سے زیادہ بہتر ملک یہ پاکستان ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اجازت لینے سے پہلے ناظرین، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنی رائے سے نوازتے رہیں گے. اس کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر اور ہماری ای میل کی جو آئی ڈی ہے وہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس میں آپ ضرور ہمیں مطلع کریں، اور ہمارے جو پروگراموں میں کچھ تھوڑی بہتری نظر آ رہی ہے وہ جو آراء آپ کی ہمیں ملتی ہیں اس کو دیکھ کر کے ہم اپنے پروگرام کو اور بہتر کر رہے ہیں. اور آج کے پروگرام سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مفید پروگرام ہوا ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا. بہت شکریہ. خدا حافظ.